الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا المزمل صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المزمل کی پہلی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے چادر لپیٹنے والے، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو لفظ ہے المزمل، اصل میں یہ ہے المتزمل، اس سے یہ لفظ المزمل ہے اور تزملا سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تلففا، یعنی اپنے اوپر کوئی چادر یا کوئی کپڑا لپیٹ لینا۔ روح المعانی۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ یا ایہا المزمل، اس میں خطاب محبوب کریم علیہ افضل التحیۃ والتسلیم کو کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے۔ البتہ اس خطاب کے نوازنے کا پھر کیا سبب ہے، اس بارے میں علماء خیر کے متعدد اقوال ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، اور جمہور علماء خیر کا یہی مذہب بھی ہے، کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پہلی وحی کی، اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک۔ یہ فرمان ربانی جب آپ کے گوشے گزار ہوا تو یہ ایک آپ کے لیے حیرت انگیز واقعہ بھی تھا۔ انسانی خوف ہوتا ہے، یہ خصلت ہے انسان کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب رسیوں کو سانپ کی شکل میں دیکھا تو آپ پیچھے ہٹ کے کچھ خوف طار ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، خوف نہ کیجیے۔ تو بہرحال یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ دوسرے یہ کلام پھر اللہ تعالیٰ کا نورانی کلام جو ہے، تو آپ کے لیے ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ کچھ خوف اور دہشت سی طاری ہو گئی اور جسم جو ہے وہ لرزنے لگا۔ پہاڑوں نے بھی اس لیے انکار کر دیا تھا نا کہ ہم قرآن کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ اسی حالت میں حضور کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ حضور علیہ السلام جب اپنے جسم اطہر پر چادر لپیٹ چکے تو جبرائیل امین فوری پھر حاضر ہو گئے اور فرمایا یا ایہا المزمل۔ اس خطاب سے وحی کا پھر آغاز کیا۔ عزیزان گرامی قدر، عرب میں ایک دستور ہے، وہ یوں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ لطف و محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو جس حالت میں وہ ہو اسی حالت میں اس کو خطاب کیا جاتا ہے۔ مثلا ایسے کہ جیسے حضرت حذیفہ ایک دفعہ
آرام فرما رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی دوران سوئے ہوئے بختوں کو جگانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا قم یا نعمان، قم یا نعمان، اے سونے والے جاگ، یعنی سونے کے عمل سے جو وہ کر رہے تھے، سونے کی ایک صفت ہے جو سونا، نیند کرنا، اس سے خطاب فرمایا۔ اسی طرح ایک بار حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں حضرت سیدات النساء بطول زہرا علیہ الطیب التحیات سے کسی بات پر ناراض ہو گئے، خاتون جنت سے کسی بات پر رنجیدہ خاطر ہو گئے، طبیعت پہ کچھ بوجھ آیا تو مسجد میں چلے گئے، اور وہاں جا کر فرش پر لیٹ جو آتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو آپ کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فرمایا قم یا ابا تراب، کہ اے مٹی کے باپ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، قم کھڑے ہو جاؤ، یا ابا تراب، تو اسی نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ دیکھتے تو بلیوں کے شوقین تھے، بلیاں ایک دفعہ آپ کے پاس تشریف لائے تو آستینوں میں چھپائی ہوئی تھیں، بس ایک ہی مرتبہ فرمایا کہ یا ابو ہریرہ، اے بلی کے باپ، بس فرما دیا، اصل نام ہی لوگ بھول گئے، اسی خطاب سے مشہور ہو گئے۔ آج احادیث کی جو بکس ہیں بھری پڑی ہیں، وَأَنْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنْ أَبُو هُرَيْرَةَ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یعنی بلیوں کے باپ، کیونکہ اسی خصلت سے، اسی صفت سے آپ نے خطاب فرمایا، تو یہ عرب کا ایک رواج ہے۔ اب جو حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن تھا، یہ جو ماں باپ نے تجویز کیا تھا وہ متروک ہو گیا، ختم ہو گیا، ترک کر دیا لوگوں نے۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نداؤہ علیہ السلام بذالک تانیس اللہ وملاطفۃ علی عادۃ العرب، کل ما یفعل محبوب محبوب، یعنی مراد کیا ہے کہ اہل عرب کے دستور کے مطابق عذرائے انس اور عذرائے لطف یوں خطاب فرمایا، در حقیقت محبوب کی ہر ادا ہی محبوب ہوا کرتی ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا المزمل، ہے میرے محبوب چادر لپیٹ کر سونے والے۔ تو علامہ ابن جریر نے اس خطاب کی دو وجہیں بھی لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان قتادہ وصفہ بانہ متزمل فی ثیابہ متاہب للصلاۃ، ترجمہ کیا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے پہن کر نماز کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس لیے یا ایھا المزمل فرمایا کہ اے کپڑے پہن کر میری عبادت کرنے کے لیے تیار ہونے والے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زملن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ، زملن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ۔ تو مراد کیا ہوا؟ جیسے عرب کہتے ہیں اذ دملہ، کہ فلاں نے وہ بوجھ اٹھایا، اذ دملہ، اس نے، اذ دملہ، اس یہ لفظ اذ دملہ، کہ اس نے بوجھ اٹھایا، اس کا معنی ہوا کہ اے یا ایھا المزمل کا معنی ہو گیا کہ اے نبوت کے بارے گراں اٹھانے والے۔ سب تفاسیر سے باتیں ساری لی گئی ہیں، روح المعانی وغیرہ، تفسیر قرطبی، صحیح بخاری حدیث سے بھی ساری جتنے بھی اقوال ہیں لیے گئے ہیں۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی یہ اقوال نقل کرنے کے بعد پھر رقم تراز ہیں کہ زمخشری معتزلی نے لکھا ہے کہ اس خطاب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عتاب ہے، استغفر اللہ،
اور خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی طرح جن کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا چادر لپیٹ کر سو رہے ہیں، تو اٹھیے اور اپنا فریضہ نبوت ادا کیجیے۔ تو سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ علامہ زمخشری کا کلام گستاخانہ ہے اور اس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ بعض لوگوں نے زمخشری کی طرف جواب دینے، یعنی ان کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن سید محمود آلوسی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ لا یخفى انہ لا يندفع به سوء ادب الزمخشری فی تعبیرہ فإنه تعالی وإن كان له أن يخاطب خبيبه بما شاء لكننا لا نجري على ما عامله سبحانه به بل يلزمنا الأدب والتعظيم بجنابه الكريم۔ روح المعانی۔ ترجمہ یوں ہے اس کا کہ قائل کی اس توجیہ سے زمخشری کی تعبیر میں جو گستاخی کا پہلو ہے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے حبیب کو خطاب فرمائے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے حبیب کو خطاب فرمائے، ہم پر لازم ہے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کو ہر طرح سے ملحوظ خاطر رکھیں۔ عارف کامل حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ ترجمہ بھی کیا ہے، ای آراستہ بلباس پیغمبری، ای آراستہ بلباس پیغمبری۔ تفسیر یعقوب چرخی زیر آیت ھذا پارہ 29 پیج 71۔ ترجمہ کیا، ای آراستہ بلباس پیغمبری، رسالت کی خلعت فاخرہ زیب تن فرمانے والے، یا ایہا المزمل۔ صدق اللہ العظیم۔